آج کا ٹاپک غزوہ بدر۔ پیارے بچوں، غزوہ بدر کے اسباب و واقعات سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ غزوہ کیا ہے اور سریہ کیا ہے۔ وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شریک ہوئے غزوہ کہلاتا ہے، مگر سریہ اس فوجی یا جاسوسی مہم کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجی ہو مگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک نہ ہوئے ہوں۔ پہلے ان وجوہات کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے جو حالات کو آہستہ آہستہ جنگ کی طرف لے جا رہی تھی۔ قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، مگر قریش نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور عبداللہ بن ابی کو ایک خط لکھا۔ عبداللہ بن ابی انصار کا سردار تھا اور اس کی رسم تاج پوشی ہجرت کے واقعے کی وجہ سے ملتوی ہو گئی تھی۔ کفار کی طرف سے لکھے جانے والا خط کا مضمون یہ تھا: تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے ہاں پناہ دی، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کریں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں کی بے حرمتی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات معلوم ہونے پر عبداللہ بن ابی سے جا کر فرمایا: کیا تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے خلاف لڑو گے؟ کیونکہ بہت سے انصار اسلام قبول کر چکے تھے۔ عبداللہ نے یہ بات سمجھ لی اور کفار کی دھمکی کی پرواہ نہ کی، مگر ایک روز جب ایک جگہ مشرکین، منافقین اور چند مسلمان بیٹھے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدھے پر سوار آئے تو گرد اڑنے پر اسی عبداللہ نے بڑی راونت سے کہا: گرد نہ اڑاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی آیات سنائیں تو کہنے لگا: اے شخص، مجھے یہ پسند نہیں، تم ہماری مجلس میں آ کر ہمیں تنگ نہ کیا کرو، بلکہ جو تمہارے پاس جائے اس سے بیان کرو۔ مسلمانوں نے توہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلواریں نکال لیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ ٹھنڈا کروا دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات مکہ سے کسی طرح کم نہ تھیں۔ بدر میں ایک میدان میں جو مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے، یہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ یہیں سے ایک تجارتی راستہ ملک شام کی طرف جاتا تھا جو قریش مکہ کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ اس راستے سے تجارت کا سامان لے کر شام جاتے تھے۔ چند اسباب ایسے بھی پیش آئے جو جنگ کو اور بھی قریب لے آئے۔ ایک بار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ امیہ کے ساتھ طواف کعبہ کو گئے تو ابو جہل نے کہا: